السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 15 شعبان المعظم کی رات ہے۔ اس رات میں کون سے کام کرنے چاہیے مستقل ویڈیو آ چکی ہے، کون سے کام نہیں کرنے آج ہم بتائیں گے۔ بعض ایسی رسومات ہیں جو لوگ بڑے شوق سے کرتے ہیں، عبادت ثواب سمجھ کے کرتے ہیں، حقیقت میں وہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، بدعت کر رہے ہوتے ہیں، پکڑ و بال کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نیکیاں بڑھ رہی ہیں۔ تو آج ان عبادات کا جو لوگ سمجھتے ہیں حقیقت ہوتی وہ رسومات ہیں، بدعات ہیں، ان کا تذکرہ کریں گے۔ پہلی بات ہے، مساجد میں لوگ جاتے ہیں، بڑے اہتمام کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، ایک جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں، قرآن مجید پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، نوافل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ مسجد میں جا کے جمع ہو کے عبادات کرنا یہ رسم ہے۔ یہ جو عبادات ہیں 15 شعبان المعظم کی رات کی، وہ انفرادی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی تنہائی میں کی، گھر میں کی، مسجد کا اہتمام نہیں کیا، صحابہ کو جمع نہیں فرمایا۔ اور اسی طرح مسجد میں جا کے نوافل باجماعت ادا کیے جاتے ہیں۔ بعض مساجد میں لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی ویسے تو توفیق ہوتی نہیں ہے، جمع ہو جائیں گے، جماعت ہو جائے گی، اس بہانے ہم بھی پڑھ لیں گے۔ یہ اپنی من گھڑت باتیں ہیں، شریعت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ نفلی جماعت کرانا یہ مکروہ ہے۔ چند نمازیں مستثنیٰ ہیں، میں آگے چل کے ذکر کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اس رات میں صلاۃ التسبیح کی جماعت کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ مساجد میں اعلان ہوتا ہے، محلے میں لوگ ایک دوسرے کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں کہ آج ہماری مسجد میں صلاۃ التسبیح کی جماعت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں بھائی مولوی صاحب ہمیں تو طریقہ نہیں آتا، جماعت کے ساتھ پڑھ لیں گے تو ہماری بھی ہو جائے گی، ثواب بھی زیادہ مل جائے گا۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہے، حقیقت میں اس کی جماعت ہے نہیں، یہ دین کا حصہ نہیں ہے، بدعت ہے، اور کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار کا آپ مزاج بن جائیں گے۔ اس لیے اس کی جماعت کا اہتمام نہ کیا جائے، انفرادی طور پہ اس کو پڑھا جائے۔ ہاں البتہ جو میں نے ذکر کیا کہ چند نمازیں مستثنیٰ ہیں، بارش نہ آ رہی ہو اس کی نماز یہ نفل ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ پڑھائی ہے۔ چاند گرہن کی نماز، سورج گرہن کی نماز یہ مستثنیٰ ہے۔ اسی طریقے سے چراغاں وغیرہ کیا جاتا ہے۔ 15 شعبان المعظم کی رات کو گھر کو لائٹوں سے سجایا جاتا ہے، مساجد کو، بازار کو۔ یہ بدعات ہیں، خرافات ہیں، فضول خرچی ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ گھر کی صفائی ہوتی ہے، مساجد کی صفائی ہوتی ہے، اہتمام ہوتا ہے، گھروں میں کوئی نہ کوئی چیز پکائی جاتی ہے کہ آج روحیں آئیں گی، حلوہ وغیرہ کا اہتمام، 7 قسم کے کھانے پکانا، اور یہ تصور رکھنا کہ روحیں آئیں گی، نہیں پکائیں گے تو وہ روٹھ کے چلی جائیں گی۔ گھر کو تالا نہیں لگاتے، روحیں آئیں گی، تالا لگا ہوگا وہ روٹھ کے چلی جائیں گی۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہندوؤں سے، غیر مسلموں سے مسلمانوں میں منتقل ہوئی ہیں۔ اسلام کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لاؤڈ سپیکر پہ رات کو چلایا جاتا ہے، لاؤڈ سپیکر، نعت خوانی ہوتی ہے، تقریریں ہوتی ہیں، جلسہ ہوتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، لوگوں کے آرام میں خلل آتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، رسومات ہیں، دین کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس رات میں بعض لوگ قبرستان میں بڑے اہتمام کے ساتھ جاتے ہیں۔ قبرستان میں جانا اجتماعی شکل میں یہ بدعت ہے، اور ہر 15 شعبان کو جانا سنت سمجھ کے یہ بدعت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گئے، ایک ہی حدیث ملتی ہے، کبھی زندگی میں ایک دفعہ چلے گئے تو اس کی گنجائش مل سکتی ہے، لیکن اس کو ضروری سمجھ کے ہر 15 شعبان کو جانا اجتماعی شکل میں یہ بدعت ہے، رسم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس رات میں آوارہ گردی کرنا، نوافل میں اور عبادات میں وقت گزارنے کے بجائے ایسے ہی رات کو جاگتے رہنا، آوارہ گردی کرنا، گلیوں میں موٹر سائیکلوں پہ بھوں بھوں کرنا، الارم بجانا، شور شرابہ کرنا، یہ ساری رسومات ہیں، یہ غیر کے ساتھ مشابہت ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ دین کا ایسا نہیں ہے، رات کو جاگنے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا اگر عبادات نہیں کریں گے۔ تو ایسے کام اگر اس رات میں ہو رہے ہیں جن کے بارے میں آپ کو شک ہے، یا جو بھی آپ جس کام میں شامل ہو رہے ہیں، وہ علماء سے، مفتیان کرام سے پوچھ لیں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو شامل ہو جائیں، اگر نہیں ہے تو اس سے بچنا چاہیے۔ اور شریعت کے جو کام ہیں وہ شریعت کی طرف سے کوئی مختص نہیں ہے۔ نوافل عبادات کا اہتمام کیا جائے، صدقہ خیرات کا اہتمام کیا جائے، نفل نماز کا اہتمام کیا جائے، قرآن مجید پڑھا جائے، تسبیحات کی جائیں، توبہ استغفار پڑھی جائے، انفرادی طور پہ صلاۃ و تسبیح پڑھی جائے۔ یہ ساری عبادات جو نفلی آپ نہیں کر سکتے تو فرائض کا اہتمام کر کے آپ سو جائیں۔ عشاء کی نماز جو جماعت کے ساتھ پڑھ کے سوتا ہے آدھی رات کا اجر و ثواب عبادت کا ملتا ہے، اور جو صبح کی نماز باجماعت مسجد میں پڑھ لیتا ہے پھر پوری رات عبادت کا یہ فضیلت والا ثواب ہے۔ بھائی
یہ آپ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے، رسومات سے بچنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے چوتھا گیئر اس لیے لگایا ہوا ہے کہ وقت بڑا مختصر ہے، کلاس میں جانا ہے۔